جلسہ ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، آنا جانا مشکل ہے مگر پنڈال بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کے عشق کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام آپ سے خطاب فرما چکے ہیں، بالخصوص مناظر اسلام حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب، حضرت مولانا مفتی شکیل احمد حیدری صاحب اور دیگر بھی آپ سے گفتگو فرما چکے ہوں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قائد اہل سنت تشریف لانے والے ہیں اور وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تفصیلی گفتگو آپ ان کی سماعت فرمائیں گے۔ میں ان کی آمد تک بس کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی جاتی ہے اور آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت کو لکھا جاتا ہے، اور دنیا میں میرے خیال سے جتنا آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کی سیرت کو نہیں پڑھا جاتا۔ صرف پڑھا ہی نہیں جاتا، باقی جتنے لوگ ہیں ان کی سیرتوں کو پڑھا جاتا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کا عملی نمونہ بنایا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت کو بطور عمل کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت جتنی محفوظ ہے اتنی کسی کی محفوظ نہیں، اور آپ علیہ السلام کی سیرت جتنی آج موجود ہے کسی کی موجود نہیں۔ یعنی دو لفظوں میں سمجھیں، جتنی آپ کی سیرت محفوظ ہے اتنی محفوظ بھی کسی کی نہیں ہے، اور جتنی آج موجود ہے اتنی موجود بھی کسی کی نہیں ہے، اور جتنی آپ کی سیرت لکھی گئی اتنی لکھی بھی کسی کی نہیں گئی، اور جتنی آپ کی سیرت عام ہے اتنی کسی کی سیرت عام بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے میری نظر میں جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے میری نظر میں جس کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ ہو، بچپن بھی محفوظ ہو، لڑکپن بھی محفوظ ہو، ولادت بھی محفوظ ہو، جوانی بھی محفوظ ہو، گھر بھی محفوظ ہو، خاندان بھی محفوظ ہو، قوم بھی محفوظ ہو، برادری بھی محفوظ ہو، اور وہ علاقہ بھی محفوظ ہو، اولاد بھی محفوظ ہو، خاندان بھی محفوظ ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی محفوظ ہو، بچپن میں آنا جانا بھی محفوظ ہو، جن جن عورتوں نے بچپن میں آپ کو سنبھالا وہ بھی محفوظ ہو، جن جن کا آپ نے دودھ پیا وہ بھی محفوظ ہو، یہاں تک کہ جن بکریوں کا آپ نے دودھ پیا وہ بکریاں بھی محفوظ ہوں، جس جگہ آپ پلے اس جگہ کا تذکرہ بھی موجود ہو، جس گھر میں آپ رہے اس گھر کا نقشہ بھی موجود ہو، جو خاتون آپ کو لے کر چلی گئی اس خاتون کا نام نسب خاندان یہ بھی محفوظ ہو، اس خاتون کی پھر اولاد اور خاندان اور قبیلہ یہ بھی محفوظ ہو، اس کی اولاد اور نسلیں یہ بھی محفوظ ہو، جس نے آپ کو پالا وہ بھی محفوظ ہو، یہاں تک کہ جس نے آپ کی ولادت کی خبر دی ہو وہ بھی محفوظ ہو، یہاں تک کہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر آپ کو دائی لے گئی ہو وہ اونٹنی بھی محفوظ ہو، اس کا نام بھی محفوظ ہے۔ صرف نام نہیں، اس کا جسم کیسا تھا، اس کا قد کیسے تھا، اس کے جسم پہ گوشت کتنا تھا، وہ پتلی کتنی تھی، وہ دبلی کتنی تھی، وہ چلتی کیسے تھی، وہ کتنی دیر میں پہنچی تھی، وہ کتنے وقت بعد آئی تھی، وہ اونٹنیوں سے کتنا پیچھے آئی تھی، یہ بھی محفوظ ہو۔ جس بچی نے آپ کے ساتھ دودھ پیا وہ بھی کہیں سے آئی تھی، وہ بچی بھی محفوظ ہو، اس کا نام بھی محفوظ ہو،
اس کے خاندان بھی محفوظ ہو، وہ بعد میں اس نے کیا کیا یہ بھی محفوظ ہو، جس جگہ آپ رہے وہ جگہ کون سی وہ بھی محفوظ ہو، کس گاٹھی میں آپ گئے، بکریاں کیسے چرائی، بکریوں کے ساتھ کیسے گئے۔ کوئی دنیا میں ایسا فرد نہیں ہے جس کی تاریخ یا جس کی سیرت یا جس کی تعریف اتنی محفوظ ہو جتنی حضور کی محفوظ ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ پہلے۔ آج کا بڑا جدید زمانہ ہے کہ دیکھو نا ابھی کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں ادھر دیکھتا ہوں تو کیمرہ، ادھر دیکھتا ہوں تو کیمرہ۔ علاوہ ازیں جو ہاتھوں میں پکڑے ہیں وہ علیحدہ، جو محفل میں لگے ہیں وہ علیحدہ، جو ادھر لگے ہیں وہ علیحدہ، ہر طرف دیکھو کیمرہ ہے۔ آج کل زندگی محفوظ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ گھر سے باہر کب نکلا، گھر کے اندر ہر چیز محفوظ ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہے بھائی، ہر چیز محفوظ ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہے۔ کسی کا بچپن معلوم ہے تو لڑکپن نہیں معلوم، لڑکپن معلوم ہے تو جوانی نہیں معلوم، دن معلوم ہے تو رات نہیں معلوم، رات معلوم ہے تو صبح نہیں معلوم، آنا معلوم ہے تو جانا نہیں معلوم، خاندان معلوم ہے تو قوم نہیں معلوم، حیثیت اور علم معلوم ہے تو عمل نہیں معلوم، رات میں کیا کرتا ہے یہ نہیں معلوم، بچے کتنے ہیں، خاندان کتنا ہے، بیویاں کتنی ہیں، شادیاں کتنی ہیں، چہرہ کتنا ہے، زلف کتنا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ کچھ معلوم ہے، سب کچھ نہیں معلوم۔ او بھائی، جس کا سبھی کچھ معلوم ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ حضور ہے۔ اور کس زمانے میں؟ جس زمانے میں کیمرہ نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، ویڈیو نہیں ہے، ریکارڈنگ نہیں ہے، کوئی چیز محفوظ کرنے کی ہے ہی نہیں۔ یا اللہ، اپنے نبی کو اس زمانے میں بھیجا، اس کی سیرت کو سارے کائنات کے لیے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا، بھیجا ایسے دور میں جب محفوظ کرنے کا سامان ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ کمپیوٹر لیے، اللہ نے کوئی اور کمپیوٹر بھیجے، یہ کمپیوٹر بجلی پہ چلتے ہیں، یہ کمپیوٹر کی بیٹری لگتی ہے، اس کمپیوٹروں کے بٹن دبانے پڑتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر ایسے تھے، خدائی ذات کے نام پہ چلتے تھے۔ اللہ نے رسول اللہ کو جس دور میں پیدا کیا، اس دور میں ان کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے افراد کو بھی پیدا کیا۔ سمجھنا میری بات، توجہ میری طرف کرنا۔ حضور کو پیدا کیا سیرت دکھانے کے لیے، حضور کو پیدا کیا سیرت دکھانے کے لیے، انہیں پیدا کیا سیرت بتانے کے لیے۔ دنیا مانتی ہے حضور کی سیرت کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، ہو ہی نہ تو نمونہ ہوگا کیسے؟ بھائی نمونہ تب ہوگا جب ہو، نظر آئے، معلوم ہو، پڑھی جائے، سیکھی جا سکے، نقشہ موجود ہو، تصور موجود ہو، زندگی موجود ہو، عمارت موجود ہو، بیانیہ موجود ہو، نقشہ موجود ہے، تب تو نمونہ ہے۔ وہ بھائی نظر ہی نہ آئے، موجود ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تھی کیسے؟ تو نمونہ کیسے بنے گی؟ نمونہ تو تبھی بنے گی نا جب اس کا نقشہ موجود ہو۔ تو نقشہ تو موجود ہے یا نہیں؟ اللہ نے حضور کو بھیجا تھا سیرت سکھانے کے لیے، صحابہ کو بھیجا تھا سیرت سیکھنے کے لیے۔ سکھانے والے نے کمال کر دیا، سیکھنے والوں نے بھی کمال کر دیا۔ سکھانے والے نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، سیکھنے والوں نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، سکھانے والے نے بات کوئی نہیں چھوڑی، سیکھنے والوں نے بھی بات کوئی نہیں چھوڑی۔
سکھانے والوں نے سکھانے والے نے کوئی ایک حرف نہیں چھوڑا، سیکھنے والوں نے بھی کوئی ایک حرف نہیں چھوڑا. جو اس نے سکھایا سو انہوں نے سیکھا، جتنا اس نے سکھایا اتنا انہوں نے سیکھا، جتنا انہوں نے بتایا اتنا، جتنا اس نے بتایا اتنا انہوں نے لیا. توجہ کرنا، اللہ نے رسول کو بھیجا ہی سیرت سکھانے کے لیے تھا، اور صحابہ کو بھیجا ہی سیرت سیکھنے کے لیے تھا. اس نے سکھائی، انہوں نے سیکھی. یہ آئے کیوں تھے؟ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. کیا بنا کر بھیجا گیا؟ شاگردوں کے بغیر استاد کیسے ہوتا ہے؟ شجاع صاحب آپ سندیں دے رہے تھے. ہاں دیکھ رہا ہوں، گھومتا تو میں بھی ہوں، نظر تو مجھے بھی آتا ہے. سندیں دے رہے تھے، کس کو دے رہے تھے؟ تھے تو تب نا، پڑھایا تو تب دیا نا، ہوتے ہی نہ تو دیتے کس کو؟ استاد بنے ہو آپ، شاگرد تھے تو استاد بنے ہو، مدرسہ بنا ہے، طلبہ تھے تو مدرسہ بنا ہے. بھئی سکھایا ہے، کوئی تھا تو سکھایا ہے، اور نصاب تھا. کسی نے پڑھا تھا تو نصاب تھا. سکھایا انہوں نے، سیکھا. پڑھایا انہوں نے، پڑھا. تبھی تو پڑھایا جب پڑھا. او بھائی تبھی تو سکھایا جب سیکھا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بہترین معاشرہ، خوبصورت معاشرہ، بااخلاق معاشرہ، مہذب معاشرہ، تربیت یافتہ معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ، پسندیدہ معاشرہ حضور نے بنایا. بھائی معاشرہ تھا تو تب بنایا. مانتا ہوں غلط تھا، مانتا ہوں غلط تھا، صحیح نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، نیک نہیں تھے، اچھی خصلتیں نہیں تھی. قرآن نے خود کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے. یہ تھے سارے، یہ پلٹے، یہ آئے تو آئے نا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ تھے نا ایسے، بادو کیسے ہو گئے؟ پہلے تھے نا ایسے، بعد میں کیسے ہو گئے؟ پہلے والوں کو کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ گمراہی میں سری. بعد والوں کو کیا کہا؟ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، مومنون حقا لهم مغفرۃ رزق کریم. یہ سبھی تو کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ نے پڑھایا نا، پڑھا تو تب پڑھایا نا، آئے تو تب پڑھایا نا، تھے تو تب پڑھایا نا، جمع ہوئے تو تب پڑھایا نا، بیٹھے تو تب پڑھایا نا. بابا آئے نا، بلائے تو تب آئے نا، وہ آئے تو تب تو بلائے نا. کسی کی اتنی سیرت محفوظ نہیں ہے جتنی حضور کی محفوظ. کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جو پوچھو گے وہی بتایا جائے گا. تم بتاؤ گے، ہم بتائیں گے، اس دور کا آدمی بتائے گا، اس صدی کا آدمی بتائے گا، اس زمانے کا آدمی بتائے گا، اس دور میں پیدا ہونے والا بتائے گا، ٹی وی پہ بیٹھ کر بتائے گا، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بتائے گا. کیسے بتائے گا؟ کس طرح بتائے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا زلف بتا کیسے بتائے گا، چہرہ بتا کیسے بتائے گا، نگاہیں بتا کیسے بتائے گا، انگلیاں بتا کیسے بتائے گا، اشارے بتا کیسے بتائے گا، نظارے بتا کیسے بتائے گا، تلاوت بتا کیسے بتائے گا، رکوع بتا کیسے بتائے گا، قعود بتا کیسے بتائے گا، سجدہ بتا کیسے بتائے گا، رات بتا کیسے بتائے گا، دن بتا کیسے بتائے گا، اجالا بتا کیسے بتائے گا، جانا بتا کیسے بتائے گا، آنا بتا کیسے بتائے گا، بستر بتا چارپائی بتا، بستر بتا چارپائی بتا، دیوار بتا، کمرہ بتا، دروازہ بتا، کھڑکی بتا،
बता, आमद बता, जाना बता, पाँव को उठाना बता, अंदर जाना बता, लिबास का बदलना बता, पगड़ी बता, दाढ़ी बता, जुल्फ बता, जुल्फ की जियाई बता, दाढ़ी की बात बता, आंखों की बात बता, रुखसार की बात बता, नूर बता, अजमत बता, रिफत बता, बुलंदी बता, मकाम बता, कदमों की आट बता, पत्थरों का बोलना बता, चांद के तो टुकड़े होना बता, जमीन पे चलना बता, अंदर से आना बता, बाहर से जाना बता, घोड़े पे बैठना बता, ऊँटनी पे बैठना बता, नीचे उतरना बता, दूध निकालना बता, दूध पीना बता, उंगली रखना बता, पानी भरना बता, खजूरें भरना बता, ईमान की बात बता, ईमान की बात बता, इस्लाम की बात बता, बचपन बताना, लड़कपन बताना, जवानी बताना, शबाब बताना, हलीमा को बताना, घोड़े पे बैठा बताना, ऊँटनी पे बैठा बताना, चलता हुआ बताना, बोलता हुआ बताना, कहता हुआ बताना, तलवार निकालता हुआ बता, तलवार चलाते हुए बता, सब बांधे हुए बता, सब बनाते हुए बता, मैदान में बता, बिस्तर में बता, खेमे में बता, मकाम में बता, महाज में बता, क़ियादत में बता, सियादत में बता, बोलता हुआ बता, खेलता हुआ बता, हंसता हुआ बता, सोता हुआ बता, जागता हुआ बता, खाता हुआ बता, पीता हुआ बता, अदाएं बता, वफाएं बता, रिफतें बता, कमाल बता, जलाल बता, निकलना बता, हुस्न बता, हुस्न के चर्चे बता, जमाल बता, जमाल के तस्करे बता, नबी के रिसाल, नबी की आने जाने को बता, पैगंबर के बोलने को बता, नबी की वदाओं को बता, बताना, आज बैठ कर बता, कमरे में बैठ कर बता, नहीं बता सकता, कहीं से नहीं बता सकता, बताना चाहेगा तो बताना चाहेगा तो तुझे तिरमिज़ी पढ़नी पड़ेगी, अबू दाऊद पढ़नी पड़ेगी, नसाई पढ़नी पड़ेगी, शमाइल पढ़ने पड़ेंगे, बुखारी पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा, हदीस लानी पड़ेगी, अल्फाज लाने पड़ेंगे, बात लानी पड़ेगी। तो मैं तुझे कहता हूँ ले आना, खुद अपने से बयान कर, नहीं बयान कर सकता, बुखारी पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा, तिरमिज़ी पढ़ेगा, नसाई पढ़ेगा, अबू दाऊद पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा और रावी लाएगा, हाँ रावी लाएगा, सिलसिले बताएगा, निस्बतें बताएगा, तुरक बताएगा, तवातर बताएगा, सिलसिला बताएगा, लड़ी बताएगा, रास्ता बताएगा, मंजिल बताएगा, ये सब बताता तू चला जाएगा, फिर बताएगा, बताते बताते जब रावी लाएगा तो किसको लाएगा, किसको लाएगा, शेखुल हदीस को लाएगा, शेखुल तफसीर को लाएगा, मुफक्किर को लाएगा, मुहक्किक को लाएगा, दानिश्वर को लाएगा, खतीब को लाएगा, अदीब को लाएगा, मुहक्किक को लाएगा और किसको लाएगा। वो बेबस होकर कहता है जब भी नबी की सीरत पढ़ना चाहूंगा, जुल्फ पढ़ना चाहूंगा, लिबास पढ़ना चाहूंगा, किरदार पढ़ना चाहूंगा, गुफ्तार पढ़ना चाहूंगा, जंग पढ़ना चाहूंगा, अमल पढ़ना चाहूंगा, सजदा पढ़ना चाहूंगा, क़ियाम पढ़ना चाहूंगा, रुकू पढ़ना चाहूंगा, इबादत पढ़ना चाहूंगा, मुआहिदा पढ़ना चाहूंगा, सुना पढ़ना चाहूंगा, जंग पढ़ना चाहूंगा, जिस्म पढ़ना चाहूंगा, वजूद पढ़ना चाहूंगा, कुरान पढ़ना चाहूंगा, तिलावत करना चाहूंगा। जब भी पढ़ना चाहूंगा तो किसी के दर पे जाना पड़ेगा, किसी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा। मैं तुझसे पूछता हूँ तो किससे पूछेगा? शेखुल हदीस तू किससे पूछेगा? शेखुल तफसीर तू किससे पूछेगा? मुहक्किक तू किससे पूछेगा? दानिश्वर वो किससे पूछेगा? कहा जब मैं हदीस की किताबों में गोता लगाता हूँ और गोता लगाकर सवाल करता हूँ, सवाल का एक ही जवाब आता है और वो जवाब होता है साहबा 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 साहबा
نہ 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 یہ نہیں یہ ہاں یہی تو آپ کا کمال ہے. کیا نام ہے علاقے کا؟ حاجی شاہ والوں، یہی تو آپ کا کمال ہے. کہو سبحان اللہ. کسی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں جتنی حضور کی محفوظ، اور محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں اس زمانے میں. لیکن محفوظ ایسی ہے کسی کی بھی محفوظ نہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں. ساری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. کس کے لیے؟ آپ کو تو اپنی سیرت سمانے کے لیے 400 سال رہنا چاہیے تھا. 500 سال رہتے، 1000 سال رہتے. آپ تو نبوت کی زندگی میں 30 سال بھی نہیں رہے، صرف 23 سال. کتنے؟ اور میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں، اگر آپ کائنات کی تاریخ میں سے 23 سال نبوت کے نکال دیں، یعنی حضور کے، تو دنیا کی تاریخ میں کچھ نہیں بچتا. اگر آپ تاریخ کائنات میں سے حضور علیہ السلام کے 23 سال نکال دے جو نزول قرآن کا زمانہ ہے. مفتی صاحب نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ کا زمانہ اور سنت رسول اللہ کا زمانہ اگر نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا اونچی کچھ نہیں بچتا. میرا دعویٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا حضور کی تعلیمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں بتا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے والے تعلیمات رسول اور قرآن کریم کو چھوڑ کر، یعنی حضور کی سیرت اور قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر کچھ بتا، ان کی سیرت نہیں بتا سکتے، ان کا کردار نہیں بتا سکتے. ہر نبی کا کردار اگر بتایا ہے تو کتاب اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ کتاب اللہ نے. یا میں جیسے ہی دیکھوں گا آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، میں چپکے سے چلا جاؤں گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. میں توجہ چاہوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں بھی تو کروں گا. جیسا کرو گے ویسا کرو گے، وفا کریں گے وفا کرو گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم بھی آدمی تم جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تاریخ کائنات میں سے اس میں شریعت بھی ہے، حضور کی سیرت بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے. پھر سمجھو میری بات، جتنی سیرت حضور کی محفوظ ہے کائنات میں اتنی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے. جو کتاب حضور پر اتری جتنی یہ محفوظ ہے اتنی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کی طرح محفوظ ہو. کوئی سیرت ایسی نہیں ہے جو حضور کی سیرت کی طرح محفوظ ہو. تو پتہ چلا یہ دونوں محفوظ ہیں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں محفوظ ہے کہاں؟ جہاں محفوظ رہی انہیں چھیڑ کوئی نہیں سکا، بدل کوئی نہیں سکا، تبدیل کوئی نہیں کر سکا، مٹا کوئی نہیں سکا، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کر سکا، ملاوٹ نہیں کر سکا. یہ دونوں ہے کس کے پاس؟ جس نے ان دونوں کو محفوظ کیا اور دنیا تک پہنچا کر چھوڑ دیا. ہاں یہ 1.25 لاکھ کے پاس تھی. کہنے والے نے کہا سیرت بھی محفوظ ہے، کتاب بھی محفوظ ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے محفوظ ہے؟ میں نے جواب میں کہا یہ کیسے محفوظ نہ ہو؟ کتاب بھی محفوظ،
سیرت بھی محفوظ، اور جنہوں نے اسے محفوظ کیا وہ خود بھی محفوظ، وہ خود بھی محفوظ۔ محفوظ کتاب محفوظوں کے ہاتھ میں، معصوم کی سیرت محفوظوں کے ہاتھ میں۔ جب تک ضرورت معصوموں کی تھی اس وقت تک معصوم بھیجے، اور معصوم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب چیز اتر رہی ہوتی ہے، جب احکامات آ رہے ہوتے، جب چیز پوری ہو جائے اب محفوظ کی ضرورت ہے۔ جب تک معصوم کی ضرورت تھی انہیں بھیجا، جب محفوظ کرنے کی ضرورت تھی پھر انہیں بھیجا۔ معصوم تلاش کرو تو 1.25 لاکھ ہیں، محفوظ تلاش کرو تو 1.25 لاکھ ہیں۔ ساری دنیا کی زندگی ڈھونڈو، کسی کی محفوظ نہیں جتنی حضور کی محفوظ ہے۔ دنیا کی کتابیں پڑھو، محفوظ نہیں جتنے قرآن محفوظ ہے۔ ذرا سوچو یہ تھی کس کے پاس؟ مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ تھی کس کے پاس؟ بابا تھی کس کے پاس؟ موجود کس کے پاس؟ لکھی کس نے تھی؟ پڑھی کس نے تھی؟ سیکھی کس نے تھی؟ پھیلائی کس نے تھی؟ لی کس نے تھی؟ اٹھائی کس نے تھی؟ پہنچائی کس نے تھی؟ پھیلائی کس نے تھی؟ کندھار تک کون آئے؟ کابل تک کون آئے؟ پشاور تک کون آئے؟ سکر تک کون آئے؟ روڑی تک کون آئے؟ محفوظ کس نے بنایا؟ مضبوط کس نے بنایا؟ مربوط کس نے بنایا؟ نافذ کس نے کیا؟ عمل میں کون لائے؟ میدانوں میں کس نے اتارا؟ پورا کس نے کیا؟ کردار کس نے بتایا؟ گفتار کس نے بتایا؟ اخلاق کس نے بتائے؟ اعمال کس نے بتائے؟ کتاب کس نے بتائی؟ آیاتیں کس نے بتائی؟ صورتیں کس نے بتائی؟ جملے کس نے بتائے؟ کہتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ثواب تمہارے پاس، دل تمہارے پاس، قوت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، بولنے کا ڈنگ تمہارے پاس، سنانے کی بات تمہارے پاس، ہمت تمہارے پاس، جرأت تمہارے پاس، غیرت تمہارے پاس، حیا تمہارے پاس، وفا تمہارے پاس، ایمان تمہارے پاس، ایمان تمہارے پاس، اسلام تمہارے پاس، مذہب تمہارے پاس۔ کٹتے کیوں نہیں ہو؟ جمتے کیوں نہیں ہو؟ جمتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ صحابہ 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 تاریخ لکھے گی، تاریخ لکھے گی ساری دنیا صحابہ صحابہ کر رہی تھی، شاہد پیسے لے رہا تھا۔ وہ بھی حضرت تھے، انعام کے طور پر۔ تاریخ لکھے گی، تاریخ لکھے گی۔ صحابہ صحابہ کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، پیغام آگے پھیلاؤ گے۔ کچھ لوگ کہنے لگے تم اسمبلیوں میں نہیں گئے، میں نے کہا تو کیا بنی گئے؟ کیا بنی گئے؟ ہم نے تو صحابہ صحابہ کرنی تھی، وہاں کرتے وہاں کرتے، یہاں کریں گے۔ دشمن صحابہ خوش نہ ہو، ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں، زندہ تو ہیں، زندہ ہے جنگوی، بھیا موجود تو ہے، بول تو رہے ہیں، بولتے تو تھے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولو گے، کام کرو گے، محنت کرو گے، دنیا کو بتاؤ تم جتنے ہمارے راستے روک لو، مدح صحابہ، دفاع صحابہ، نظریہ حق نواز سے 1 انچ کے لیے بھی تم ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔